بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، وہ ایک ہیرا ہے جسے پتھر سمجھ رہے ہو تم۔ یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، وہ ایک ہیرا ہے جسے پتھر سمجھ رہے ہو تم۔ اور اماموں پر کیچڑ اچھالنے والوں، وہ خدا کے گھر کا امام ہے جسے نوکر سمجھ رہے ہو تم، جسے نوکر سمجھ رہے ہو تم۔ حدیث ساتھیوں، آج اماموں پر اعتراض کرتے ہیں، ذرا سی باتوں پر اعتراض کھڑا کر دیتے ہیں۔ امام کسی ضرورت سے کہیں اگر چلا گیا، کسی ضرورت سے اگر کہیں پہنچ گیا تو اماموں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہے بھائی یہ؟ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ حضرات؟ اماموں کے ساتھ بھی ضروریات ہیں، اماموں کے ساتھ بھی حرج مرض ہیں، اماموں کے بیوی بچے بھی ہیں۔ بہت ساری جگہ کی ایسے واقعے سننے میں آتے ہیں کہ امام صاحب کسی ضرورت سے گئے تھے، لوگ مخالف ہو گئے، لوگ ناراض ہو گئے۔ بھائی اماموں سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ بیوی سے اگر بگڑ جاتی ہے تو کیا وہاں بھی ناراض ہو کے بیٹھتے ہو؟ نہیں، کیونکہ وہاں نہیں چلتی نا، اس وجہ سے ایسے ہی لوگ اماموں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہنے والوں کا آج تک یہی کہنا رہا ہے کہ اماموں پر اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جن کی گھروں کے اندر نہیں چلتی، جن کی بچے نہیں سنتے، جن کی بیوی نہیں سنتی، وہ لوگ آتے ہیں اماموں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اماموں پر اعتراض، ذرا سی باتوں پر اعتراض۔ امام نے نماز لمبی کیوں پڑھا دی؟ امام نے نماز مختصر کیوں کر دی؟ امام نے سجدہ لمبا کر دیا، امام نے تشہد لمبا کر دیا یا چھوٹا کر دیا؟ ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کیا نیت کی تھی کہ میں امام کے پیچھے فلاں وقت کی نماز ادا کر رہا ہوں؟ جب آپ نے امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کی نیت کی ہے اور امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ حضرات کی اگر دعائے معصورہ پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ کی نماز میں کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ آپ تو امام کی اقتداء میں ہیں نا۔ اس کے باوجود آپ اماموں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیوں طنز کستے ہیں؟ کیوں اماموں کو پریشان کرتے ہیں؟ ارے بھائی، امام ہے، امام نوکر تھوڑا ہی ہے تمہارے۔ خدا کے لیے اماموں پر یہ ظلم کرنا بند کرو۔ بہت سارے اماموں نے امامت سے ہٹ کر صرف اسی وجہ سے دوسرے کام اختیار کر لیے ہیں، کاروبار کر لیا ہے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ پہلی بات، اماموں کو تنخواہ کم، پھر اس کے بعد پریشان بھی کرتے ہیں، اماموں کی آمدنی کی طرف کی غور نہیں ہے کسی کا، اور کہنا ہر انسان کا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اماموں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں، اماموں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، لیکن کہنے کے باوجود بھی ایک جٹ ہو کر کے اس کام کے لیے قدم نہیں اٹھاتے کہ ان کو بڑھائی جائیں، ان کو 5,000 10,000 نہیں، ان کو 20,000 25,000 کی جائیں، تاکہ ان کے بھی اخراجات اچھی طریقے سے پورے ہو۔ یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ ہماری مسجد کے امام کو اتنی تنخواہیں دے رہے ہیں ہم لوگ کہ ان کے اخراجات اچھی طریقے سے پورے نہیں ہوتے۔ سوچئے، کل قیامت کے دن جواب دہی ہوگی اس چیز کی۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کرام کی اس چیز پر بیان سنے ہیں کہ کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی کمیٹی کی، ذمہ داروں کی اور تمام مقتدیوں کی، کہ تیری مسجد میں تیرا امام پریشان تھا تو دھیان کیوں نہیں کرتا تھا؟ تیری مسجد میں تیرے امام کو تم لوگ اتنی تنخواہ دیا کرتے تھے،
کہ جس سے اس کے تمام اخراجات پورے صحیح طریقے پر نہیں ہوتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمام باتیں بہت غور کرنے کی ہیں، اور ان تمام باتوں کو ہم نے بہت ہلکا پھلکا لے لیا ہے۔ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جو آدمی ہمارا امام ہے، اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیز ساتھیوں، امام جو ہوتا ہے نا، وہ بستی کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، بستی کا ایک بادشاہ ہوتا ہے امام۔ اور آج کیا سمجھ رہے ہیں سمجھنے والے؟ نوکر۔ یاد رکھو میری اس بات کو، میں نے اپنے اس اساتذہ سے سنا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ایک بات بتلائی کہ بھائی ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا، تو ان بزرگ نے ایک بات کہی کہ جب تک یہ قوم اماموں پر طنز کسے گی، اماموں کو پریشان کرے گی، اور امام کو امام نہیں نوکر سمجھے گی، تو دوسرے لوگوں کے نیچے دبی رہے گی، جو آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیوں ہے مسلمان پیچھے؟ اپنے علماء کرام سے نہ مشورہ کرتے ہیں، اور نہ علماء کرام کی مانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ان کی قدر نہ عزت کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے علماء کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو۔ کتابوں کے اندر ہیں کہ اگر کسی حضرات نے علماء کو، کسی عالم کو برا کہا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ بتاؤ بھائی، آپ حضرات کا جنگ کا بجٹ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ جنگ کر سکتے ہیں؟ ہے نہیں ہے نا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی طاقتور ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسی چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، ایسی چیزوں سے بچیں، پرہیز کریں کہ اپنے علماء کرام کو ہم جو ان کی عزت ہے وہ عزت دیں، جتنا بڑا ان کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، ہم ان کی وہی عزت کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آخر میں آپ حضرات سے پھر یہی بات کہوں گا، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حضرات اپنے امام کو پریشان نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی اور خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔